جی السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ جی وبرکاتہ۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام اسحاق احمد ہے جی۔ اچھا جی آپ کا بیٹا پڑھتا ہے یہاں پر؟ جی میرا بیٹا احمد محمد عادل پڑھتا ہے، کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ یہ 7 کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ اچھا ہم آپ سے ایک دو سوال پوچھنا چاہتے تھے، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے دوسرے اداروں کے بجائے اس جامعہ عثمانیہ کو ہی کیوں چنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو ہم جب یہاں پر شفٹ ہو گئے پشاور سے لاہور میں، تو ہمارے محلے میں اس ادارے کا ایک برانچ ہے اسکول کے، وہاں پہ جو پڑھا تھا قاری ندیم صاحب، تو ہمارے بچے میں امام بھی ہے اور وہ وہاں بھی پڑھاتے بھی ہے، تو میں نے بچے کو وہاں پہ داخل کروایا۔ الحمدللہ بچے کے ساتھ ادارے کی محبت اور ان کی جو محنت کرتے تھے ان سے میں بڑا متاثر ہوا، تو الحمدللہ میرے بچے میں جو دینی جذبہ اس ادارے کی وجہ سے جو اللہ پاک نے پیدا کیا، تو وہ میں نے محسوس کیا۔ پھر میرے بچے نے مجھے کہا کہ میں جو ہے نا یہاں پر حفظ کرنا چاہتا ہوں، تو الحمدللہ اس ادارے کی محنت کی وجہ سے اور اساتذہ کی محبت کی وجہ سے میرے بچے نے اس ادارے میں 7 ماہ میں قرآن کو حفظ کیا، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوسری بات الحمدللہ یہ ادارہ ہمارا دیوبند کا ہے اور شروع سے ہمارا ابھی دیوبند کے ساتھ ہی تعلق ہے، تو اس لیے جو ہے نا نے اس ادارے کو چنا، اور یہ اسویہ مسجد اور اسویہ یہ جو ادارہ ہے تو میں الحمدللہ بہت وجہ سے میں تعارف ہے اور اس کو میں جانتا ہوں الحمدللہ۔ اچھا اس ادارے کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کس طرح کی تعلیم آپ کے بچوں کو دی جاتی ہے؟ الحمدللہ میں تو بڑا مطمئن ہوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، میرا بچہ بھی یہاں بہت زیادہ خوش ہے، مطمئن بھی ہے، اور انہیں میری توجہ کی اگر بات کی جائے تو نہ ہونے کی برابر ہے، لیکن پھر بھی میرا بچہ الحمدللہ اس وقت بھی اس دفعہ بھی کلاس میں فرسٹ آیا ہے۔ یہ اساتذہ کی اور اس ادارے کی محنت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محنت ہے، ان کی لگن ہے، اور اللہ پاک ان کو اور بھی ترقی دے دے، میں بڑا مطمئن ہوں ان سے۔ اور دینی تربیت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب ادارے میں بچہ آیا اس سے پہلے اور ادارے میں آنے کے بعد کیا آپ نے کوئی اس کے اندر اخلاقی دینی جو ہے تبدیلی پائی ہے؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو میرا بچہ جو اللہ پاک نے اس کو اپنی طرف سے ایک صلاحیت دی تھی، پہلے بھی وہ دین کی طرف مائل تھا، جب یہ چھوٹا تھا جو تو یہ نماز کو قضا نہیں کرتا تھا الحمدللہ۔ دوسری بات اب جو یہاں پر آیا تو الحمدللہ یہ ہے کہ یہ ماننے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہر کسی کی بات کو مانتا ہے الحمدللہ، نماز بھی پڑھتا ہے، وقت پہ پڑھتا ہے الحمدللہ، تو بہت مطمئن ہوں الحمدللہ۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، کیا صاحب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ آفتاب خان۔ کیا نام ہے آپ کے بچے کا اور کس کلاس میں پڑھتا ہے وہ؟ دانیال خان نام ہے اور 7 کلاس میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے دوسرے اداروں کے علاوہ اس ادارے کو ہی کیوں چنا؟ کیا اس کی خصوصیت ہے جامعہ عثمانیہ کی جس کی وجہ سے آپ بچے کو یہاں لے کے آئے؟ ماشاءاللہ اس کے تو کافی فرائض ہے، کافی ماشاءاللہ ہمارے بچے ادھر اسکول جاتے تھے، 5-6 سال میرے ادھر ہو گئے لاہور میں، کوئی ریلیف اسکولوں کا نہیں تھا۔ آج کورونا ہے، کل یہ 25 دسمبر ہے، اس کی چھٹی ہے، اس کی چھٹی ہے، ماشاءاللہ جب ادھر آئے ہیں تو نمازیں اس کی بہتر ہوئی ہے، تعلیمی لحاظ سے وہ بہتر ہوئے، اخلاقی لحاظ سے بہتر ہوئے، بہت سے فوائد ہے، تو ماشاءاللہ ایک زبردست ادارہ ہے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ ہم بہت مطمئن ہیں اس ادارے سے، کیونکہ ہمارے بچے بہت زبردست پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جس لیول سے ادھر تھے اسکولوں میں اس لیول سے آپ بھی ادھر ماشاءاللہ بہت پوزیشن اس کی واضح ہے، ہمیں بہت مطمئن ہیں، ہم والدین بہت مطمئن ہیں۔ دینی تربیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس ادارے کے آنے کے بعد بچے کے اندر کوئی دینی اعتبار سے کوئی فرق آیا ہے؟ سب سے زبردست تو اس کے اخلاق ہوئے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں یہ سسٹم نہیں ہے، موبائل ہے اس کے دن رات اس کے ہاتھ میں، یہ واٹس ایپ ہے، یہ فیس بک ہے، ماشاءاللہ جب میں نے ادھر داخل کروایا ہوا ہے تو اپنے تعلیم کے ساتھ اپنے دینی لحاظ سے اس حساب سے لگا ہوا ہے، گھر بھی آ کے وہی حساب کتاب کر رہے ہیں کہ بھئی اچھی پوزیشن لے لوں، بہتر پرفارمنس دکھاؤں، یہ اسکولوں میں نہیں تھا۔ اور اخلاقیات زبردست ہوئے، گھر میں والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اخلاقیات محلے داروں کے ساتھ، تو یہ ہماری کامیابی ہے اور یہ ہماری صلہ ہے کہ بھئی اللہ پاک نے ہمیں دے دیا ادھر جب ہم نے بچے کو داخل کیا ہوا۔ اچھا اس گئے گزرے دور میں جہاں مہنگائی کا اتنا سیلاب آیا ہوا، ہر بندہ پریشان ہے، تو اس ادارے جامعہ عثمانیہ نے کے جو بڑے ہیں حافظ محمد سلیم صاحب، انہوں نے آپ کے لیے جو سستی تعلیم بلکہ مفت تعلیم کا جو انتظام کیا ہے، ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک اس ادارے کو تا قیامت آباد رکھے، کیونکہ ہمارا بغیر خرچے کا ہمارا بچہ ماشاءاللہ اتنا زبردست جا رہا ہے،
کہ ہمیں جس طرح اسکولوں میں ہم 5,000 اور 10,000 اور یہ اس کا فیس ہے، یہ اس کا فیس ہے، یہ الحمدللہ اس ادارے میں نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم پہ کوئی بوجھ اس ادارے نے نہیں ڈالا کہ یا 5,000 لے آؤ یا 10,000 لے آؤ یا ٹائی کے فیس ہے، یہ پینٹ پتلون کا ہے، یہ اس کا، یہ ہم پہ نہیں ڈالا الحمدللہ۔ تو کپڑے تک اس ادارے نے مجھے دے دیے کہ یہ اپنے بچوں کو سلواؤ، تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے آپ کا جی؟ خیریت الحمدللہ۔ آپ کا نام؟ حفیظ محمد، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ لکشمی چوک سے۔ بچہ پڑھتا ہے آپ کا یہاں پر؟ ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ 3 بچے پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کس کس کلاس میں پڑھتے ہیں اور کیا کیا نام ہے ان کے؟ ایک کا نام ساحل ہے جو حفظ کے کلاس میں پڑھتا ہے، اور ایک حسان اور ایک واجد وہ سال اول میں پڑھتے ہیں اسکول میں۔ اچھا، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ نے دوسرے اداروں کے علاوہ اس ادارے یعنی جامعہ عثمانیہ کو ہی کیوں چنا؟ اس کی کیا وجہ تھی، کیا خصوصیت، یہ کیا چیز آپ کو ایسی نظر آئی کہ آپ نے ایک کے بجائے اپنے 3 بچوں کو جو ہے نا یہاں داخل کروا دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے نا اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تھا، تو کافی سارے میرے دوست ہیں جو علماء ہیں، تو میں نے ان سے مشورہ کیا تھا کہ بھائی میں اپنے بچوں کو مطلب ایسے ڈھانچے پہ ڈالنا چاہتا ہوں جو مطلب دینی ڈھانچہ ہو اور اسکول بھی پڑھے اور دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ تو پھر کسی نے کہاں کا مشورہ دیا، جو جگہ مجھے دور بھی پڑ رہے تھے، پھر کافی دوستوں نے مجھے آسٹریلیا مسجد کا مشورہ دیا کہ آپ وہاں لے جائیں۔ تو میں اپنے ایک بچے کو فی الحال اس وقت تو میں ایک بچہ لے کر آیا تھا جو حسان چھوٹا بچہ ہے، اس کو لے کر آیا تھا، وہ پڑھتا رہا تقریباً کوئی 1 سال یہاں پہ گزارا۔ پھر میں 2 بچے اور لے کر آیا، بھتیجے ہیں میرے، ان کو بھی ساتھ لے کر آیا اور وہ بھی یہاں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پڑھ رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ نے اپنے بچے کو یہاں داخل کرایا اور یہاں کی تربیت کو، یہاں کے ماحول کو دیکھا اور وہ آپ کو اچھا لگا، پھر آپ نے اپنے 2 بھتیجوں کو بھی یہاں داخل کروایا؟ جی دیکھا، پھر تبھی میں نے 2 بچوں کو اور یہاں داخل کروایا۔ اس میں ادارے کی جو تعلیم ہے، تعلیم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تعلیم کا معیار کیسا ہے یہاں پر؟ تعلیم کا معیار بہت ہی بہترین ہے، یہاں پہ دینی ماحول کے ساتھ ساتھ دنیاوی ماحول مل رہا ہے بچوں کو، اور میں بالکل مطمئن ہوں۔ کیا جب بچہ آپ کا یہاں پر آیا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک کیا کوئی دینی لحاظ سے کوئی فرق محسوس کیا آپ نے بچے کے اندر؟ میں نے دینی لحاظ سے تربیت کے حوالے سے میں نے بہت فرق محسوس کیا۔ میرا بچہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا، 3 بچے ہیں بہت ہی اچھے ہیں جو آ رہے ہیں، اور یہ شاید یہاں جو کچھ اور ہے باہر ہوتا کسی انگلش اسکول میں یا کسی اور جگہ پہ تو شاید نہ ہوتا، میں مطمئن ہوں۔ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ یہاں کی انتظامیہ کو، یہاں کے اساتذہ کو یا پھر تعلیمی کمیٹی کو؟ بس ایسی کوئی چیز ہے نہیں جو جس میں مشورہ دوں، بس تعلیم، بچوں کی تعلیم ہے تو بس یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے قاری حضرت نبی المعروف قاری عبید اللہ۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ میرا تعلق ہے یہ اچھرا وحدت کالونی۔ تو کیا کرتے ہیں آپ وہاں پر؟ میرا محکمہ اوقاف سے میرا تعلق ہے، یہ ہیڈ آفس کی مسجد میں میں ایز اے نائب خطیب کے طور پر تعینات ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کس سلسلے میں آئے یہاں پر مدرسے میں؟ میرا یہ ان کا اپنے چھوٹے بیٹا محمد عبداللہ کا رزلٹ کا جو نا وہ تھا، اسی سلسلے میں تقریب تھا، اس سلسلے میں ہمیں یہ مدعو کیے ہوئے ہیں۔ آپ کا بیٹا جس کا نام آپ نے محمد عبداللہ بتایا ہے وہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ ہمارے سال 2 میں پڑھتا ہے، اس کا جو نا ہفتوں میں 7ویں کلاس میں اس کا وہ ہے، اصل تعلیم 7ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، اور عربی کے لحاظ سے سال 2 میں پڑھ رہا ہے۔ اچھا، آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے دوسرے اداروں کے علاوہ ادارہ جامعہ عثمانیہ کو ہی کیوں منتخب کیا؟ کیا خصوصیت، یہ کیا وجہ دیکھی؟ ماشاءاللہ آپ خود بھی اس ٹائم جو ہے نا عالم دین بھی ہیں اور جو ہے نا وہ اس کے علاوہ نائب خطیب بھی ہیں آپ اوقاف کے، ماشاءاللہ کیا وجہ ہے، کیا خصوصیت ہے جو آپ نے دیکھی ہے اس میں دوسرے اداروں میں آپ کو نظر نہیں آئی؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ماحول کے اعتبار سے یہ اس کا بہت اعلیٰ جو ہے نا بچوں کی تربیت کی لحاظ سے بہت اچھا ہے، اور اس میں جو ہے عربی زبان کی جو ہے نا اس میں جو پڑھائی جاتی ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آپ لاہور میں اچھے سے اچھے جو ہے نا اسکول میں جو پڑھاتے ہیں
اس کی پڑھائی سے یہاں اس کی جو پڑھاتے ہیں وہ بہت اعلیٰ تعلیم کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ جو نا ہمارے جو اساتذہ ہیں اور شفقت کے ساتھ بھی پڑھاتے ہیں، اور ماحول بھی اس کا دینی ہے، تو تربیت کے لحاظ سے بھی اچھے ہیں اور پڑھائی کے لحاظ سے بھی اچھے ہیں. اس وجہ سے میں نے بچے کو یہاں داخل کروایا. جب آپ نے بچے کو یہاں داخل کرایا تو اس وقت جو اس کی دینی جو تربیت تھی یا دینی کام تھے اس کے، نماز روزہ وغیرہ، اس میں اس کے بعد داخل کرانے کے بعد کوئی فرق محسوس ہوا دینی لحاظ سے؟ ہاں بالکل، وہ نماز کے لحاظ سے بھی اور تعلیمی جو ہے نا اس کے لحاظ سے بھی کافی جو ہے نا بچوں میں فرق آیا ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا، ایک سوال اور بتا دیجئے کہ اس گئے گزرے دور میں کہ جب جو ہے نا ہر جگہ مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، ہر جگہ جو ہے نا لوگ شور مچا رہے ہیں مہنگائی کا، اس گئے گزرے دور میں اس ادارے کے جو ہمارے رئیس ہیں ڈاکٹر حافظ محمد سلیم صاحب، انہوں نے بچوں کے لیے فرید تعلیم کا جو ہے نا بندوبست کیا، اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل، یہ تو ایک قابل تحسین بات ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں ایک بچوں کو مفت دینی تعلیم فراہم کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کے جو ہے نا ایک دو بچے ہوتے ہیں، ان کے تعلیم کے اخراجات وہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہاں کئی جو ہے نا 100 طالب علم کو دینی تعلیم دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک قابل تحسین اور قابل تعریف بات ہے. اچھا جی، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ چونکہ نائب خطیب ہیں اوقاف کے، اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ بتا دیجیے آپ کا خیال ہے اس طرز کے اور ادارے ہونے چاہیے؟ ہاں بالکل ہونے چاہیے، بہت ضروری ہے، تاکہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو ہے نا اس ملک کی جو ہے نا بہت اہم جو ہے نا وہ ایک فریضہ ہے. یہ تو حکومت کو چاہیے، لیکن حکومت اس میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر رہا ہے، تو ہمارے جو ہے نا علماء حضرات اور یہ تو اس میں وہ ہے، تو یہ بہت بڑی جو ہے نا قابل تعریف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسے ترقی عطا فرمائے، اور زیادہ جو ہے نا یہ ادارہ ہونا چاہیے. تو کیا اس ادارے کے اساتذہ کے بارے میں یا اس کے بارے میں آپ کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہوں؟ میں تو یہی ہے کہ میں تو مطمئن ہوں تو ان کی جو ہے نا کارکردگی سے اور ان کے جو ہے نا تربیت سے، تو میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں، ان کے عمل میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ سلیم خان. سلیم خان. کہاں سے تشریف لائے آپ؟ ہم تو آئے پشاور سے. پشاور سے. تو یہاں بچہ پڑھتا ہے آپ کا؟ جی میرا بیٹا ہے، وہ پڑھتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ حسن، محمد حسن. کس کلاس میں ہے وہ 7 کلاس میں. 7 کلاس میں. اچھا، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ دوسرے ادارے بھی تھے، آپ پشاور سے تشریف لائے ہیں، آپ نے کافی ادارے دیکھے ہوں گے، تو آپ نے باقی اداروں کو چھوڑ کر یہ ادارہ جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کو ہی منتخب کیوں کیا آپ نے؟ سر جی یہ اس لیے منتخب کہ اس کا ہم نے بڑا نام سنا تھا. ہم تو ادھر یہ شالمیہ ہمارا کام ہے، اور ادھر یہ جو ہے نا اس کا بہت زیادہ نام تھا، اور اس لیے ہم نے بڑا انتخاب کیا کہ اس میں بہت اچھا تربیت بھی دیتا ہے اور سبق بھی بہت اچھا پڑھ لیتا ہے. تو اس لیے ہم نے پشاور سے ادھر یہ ادارہ منتخب کیا اور اس میں ہم نے بیٹا داخل کیا. تو جب بچہ آپ کا یہاں پر آیا ہے، اس سے پہلے اور اس کے آنے کے بعد کیا آپ نے دینی لحاظ سے کوئی اس میں تبدیلی دیکھی ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا کہ اس ادارے نے دینی لحاظ سے اس کی کیا تربیت کی ہے، اس کے اعمال میں، صوم و صلات میں کوئی فرق آیا ہے پہلے سے؟ سر جی فرق تو بہت زیادہ آیا ہوا ہے، کیونکہ ادھر جو ہمارا ماحول تھا وہ ذرا ٹھیک نہیں تھا. ادھر آ کے اس کا ماشاءاللہ اخلاق بھی اچھا ہوا ہے اور سبق بھی توجہ بھی بہت زیادہ کر لیتا ہے. تو اس کے علاوہ سے بہت زیادہ اچھا ہوا ہے ہمارا بیٹا جو ہے نا ادھر پڑھ کے. بہت اچھی بات ہے. اب یہ بتائیں کہ اس گئے گزرے دور میں، مہنگائی کے دور میں، جب ہر بندے کو اپنا پڑا ہوا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اس دور میں ہمارے ادارے کے رئیس حافظ محمد سلیم صاحب نے طلباء کے لیے جو ہے نا مفت تعلیم کا انتظام کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں؟ ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے. یہ صرف کہنے کے باتیں اور کہنے پر آسان ہے، اور عملی کے طور پہ یہ بہت زیادہ سخت کام ہے، لیکن یہ نیک کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کیا ہے، اور اسے آج کل کی مہنگائی میں اور آج کے دور میں ایسا کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو
ادھر کے ادارے کے اساتذہ کو یا ان کے رئیس کو یا کسی بھی جو ہے نا انتظامیہ کے بندے کو آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں یا کوئی رائے دینا چاہیں یا کوئی بات کہنا چاہیں ان کے بارے میں؟ بس اس کے ہم نے کیا مشورہ دینا ہے اور کیا ابھی رائے دیں، کیونکہ یہ تو دین کا ادارہ ہے اور دین کا ادارہ آج کل بہت ہی مشکل ہے چلانا، اور ان کو میرا دل ہی سے سلام ہے ان لوگوں کو، کیونکہ یہ ہمارے بیٹوں کو آج کے ماحول کے دور میں وہ ایسا پڑھانا ہے دین کے، جو ہم نے ہمارا خود اپنا ارادہ ہے کہ ان کی ہی نیچے وہ ہمارا بیٹے جو ہے جتنے بھی ہمارے کا الحمدللہ، ہمارا ایک بیٹا ادھر پڑھ رہا ہے، ہمارا ایک بیٹی ہے ادھر مدرسے میں ہم نے داخل کیا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے کیا ہے کہ ان لوگوں کا آج کے دور میں تربیت ہو جائے اور اعلیٰ دین کی اصلاح کرے اور دین کی جو ہے نا اعلیٰ مقام تک ان لوگوں سے پہنچا دے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس ادارے جیسے اور ادارے ہونے چاہیے، ان کی ضرورت ہے اس وقت میں فی زمانے ہی؟ بہت زیادہ ضرورت ہے، انتہائی زیادہ، اس لیے ضرورت ہے سر جی کہ ہم نے بہت زیادہ دیکھ لیے، کیونکہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا کزن ہے، وہ انگلش کی ہی اسکول میں پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو بچے کو میں جب دیکھتا ہوں اور میں اپنے بچے کو میں دیکھتا ہوں نا، تو بہت زیادہ فرق ہے اس میں، کیونکہ وہ اخلاقی طور بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک وہ جو اس کا مرضی ہے نا وہ کر لیتا ہے، لیکن یہ میرا اپنا بچہ ہے جو ہے نا، اور کیونکہ اس کا مدرسے میں تربیت ہوا ہے تو اس کا اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ان اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو ایسے اداروں کو بڑھانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے۔